آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ جمعۃ المبارک کے ان موضوعات میں سے جن کا عنوان ہے علامات قیامت، جس میں آج تقریباً 5واں جمعہ اور آخری جمعہ ہے، جس کے اندر یاجوج ماجوج کا ذکر ہوگا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر ہوگا، دابۃ الارض وہ جو زمین سے جانور نکلے گا اس کا ذکر ہوگا، اس کے بعد جو پاکیزہ ہوا چلے گی، آگ نکلے گی اور قیامت کیسے واقع ہوگی اس کا ذکر ہوگا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے دجال کے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تفصیلاً بیان فرمایا، اور باب لد کے مقام پہ جو روح زمین پر کفر و اسلام کا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان آخری معرکہ ہوگا اس کا تفصیلاً بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنے ہاتھوں سے باب لد جو اب اسرائیل کے قبضے میں ہے، اس کی ریاست میں ہے، اس مقام پہ جب دجال بھاگنے لگے گا تو اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کریں گے۔ اس کے بعد جو مخلوق نکلے گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یاجوج اور ماجوج کی قوم ہوگی۔ یہ واقعہ تفصیلاً جو ہے سورہ کہف ہے، اس کی آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 97 تک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یہ ذوالقرنین کون تھے؟ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ نبی تھے، اس کی دلیل انہی آیات مبارکہ کے اندر آئے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نیک اور صالح اللہ تعالیٰ کے مقرب اولیاء بندوں میں سے تھے۔ اب یہ کون سے علاقے میں تھے، کس زمانے میں آئے، ان کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ بعض لوگوں نے جو سکندر بادشاہ گزرا اس کو ذوالقرنین کا نام دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں جو زیادہ راجح جو روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کا زمانہ اور حضرت ذوالقرنین کا زمانہ ایک ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ساری سیر اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو کروائی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حکم سے تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو ذوالقرنین جس کا ذکر سورہ کہف کے اندر ہو رہا ہے، یہ حضرت دانیال علیہ السلام کے دور مبارکہ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ جو لوگ کافر ہیں یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، یہودی اور عیسائی بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین کون تھے۔ قل، اللہ نے فرمایا حبیب آپ ان کے سامنے بیان کر دیں سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، اب ہم اس کا کچھ واقعہ تم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، سب سے پہلی خوبی ان کے اندر جو ہم نے ان کو عطا کی کہ زمین کے اوپر ان کو حکومت عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، حکومت چلانے کے لیے ایک طاقتور حکومت جو ہے جس کے پاس سارے وسائل ہوں، وہ چلانے کے لیے ہم نے ذوالقرنین کو سارے مالی، افرادی، معاشی، معاشرتی، سماجی وسائل عطا فرمائے تھے۔ فرمایا جب ہم نے وسائل استعمال فرمائے نا، ان کو عطا کیے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، انہوں نے ان وسائل کو استعمال کیا۔ کسی بھی ریاست کی، کسی بھی ملک کی اور کسی بھی سلطنت کی کامیابی کا معیار صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس وسائل ہوں، اس کے پاس اسباب ہوں، ذرائع ہوں، نہیں، اس ریاست کی کامیابی کی بنیاد اس بات پہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وسائل دیے ہیں ان وسائل کو استعمال میں بھی لائیں۔ پھر صرف استعمال میں نہیں لانا، جو وسائل وہ استعمال کر رہے ہیں ریاست کے یا سلطنت کے یا ملک کے، وہ ایمانداری کے ساتھ استعمال کریں جس کے اندر اس ریاست کے ہر فرد کا فائدہ ہو۔ فرمایا ہم نے جو وسائل ان کو دیے تھے انہوں نے ان وسائل کو بڑی ایمانداری کے ساتھ استعمال کیا، کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی بے ایمانی اور بددیانتی نہیں کی۔ ریاستیں تباہ کیوں ہو جاتی ہیں، ملک تباہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ وسائل ہر ملک کے اندر اللہ نے رکھے ہیں، زمین کے ہر خطے پہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں وسائل رکھے ہوئے ہیں جن سے ان کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ تباہ کہاں سے ہوتی ہیں قومیں؟ جب وہاں پہ جو امور چلاتے ہیں، سربراہی کرتے ہیں، جب وہ ان وسائل کے اندر کرپشن کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے ان وسائل کو استعمال کیا، جب استعمال کیا تو حتی اذا بلغ مغرب الشمس، وہ اس مقام پہ پہنچے
جہاں پہ سورج غروب ہوتا تھا. تو وہاں پہ کیا ہوا؟ وجدہا تغرب فی عین حامیہ، آپ نے دیکھا کہ سورج جو ہے نا ایک چشمے کے اندر غروب ہو رہا ہے. وہ چشمہ ایسا ہے جس کے نیچے جو ہے پانی کے نیچے سیاہ کیچڑ نظر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا صحرا کے اندر کبھی آپ کھلی سرزمین پہ جائیں سورج کے غروب ہونے کے ٹائم، آپ کو ایسے لگے گا جیسے سورج جو ہے نا ہمارے سامنے غروب ہو رہا ہے، کہیں دور جا کے اسی صحرا میں، اسی پانی کے چشمے میں، اسی دریا میں اور اسی نہر میں غروب ہو رہا ہے. اسی طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جب اس مقام پہ پہنچے، ہمیں تو لگتا ہے لیکن آپ جو پہنچے ہیں نا، آپ حقیقی مقام پہ پہنچے جہاں پہ سورج غروب ہوتا تھا. فرمایا وجد عندها قوما، وہاں پہ آپ نے قوم کو پایا، کچھ لوگ رہتے تھے سورج غروب ہونے کی جگہ پہ. قلنا، ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم نے ذوالقرنین کو کہا. یہ جو جملہ ہے نا کہ ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کلام کر لے، جس کے اوپر اپنا پیغام پہنچا دے، یا جس کے اوپر وحی فرما دے، یا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس سے کلام کر لے، اس کو نبی کہتے ہیں یا اس کو رسول کہتے ہیں. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین سے کلام کیا. یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. بعض کہتے ہیں نہیں، نیک صالح مقرب بندوں میں سے تھے. یہاں پہ جو کلام ہو رہا ہے نا، قلنا یا ذوالقرنین، یہ بطور الہام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچر میں، ان کی فطرت میں اور ان کے قلب مبارک کے اوپر الہام فرمایا، یعنی ان کو عقل سلیم عطا فرمائی. عقل سلیم جو بات کر رہی تھی نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ عقل سلیم کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے. فرمایا اما ان تعذب، اے ذوالقرنین آپ چاہیں تو اس قوم کو عذاب دے دیں، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، آپ چاہیں تو ان کے اندر بھلائی رکھ دیں، خیر رکھ دیں. یہاں پہ ایک بات اور واضح ہوگی، جس جگہ سورج غروب ہو رہا تھا وہاں جو قوم رہ رہی تھی وہ مسلمان نہیں تھی، وہ کافر قوم تھی. کافر تھی تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، چاہے تو عذاب دے دیں، چاہے ان کو توحید کی طرف بلائیں. اگر توحید کو قبول کر لیتے ہیں تو خیر ہی خیر ہے ان کے لیے. وہاں پہ آپ نے اعلان کیا. قال، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اما من ظلم، جو ظلم کرے گا تم میں سے، فسوف نعذبہ، ہم اس کو سخت سے سخت سزا دیں گے. اس سے پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ صرف یہ واقعہ تاریخی طور پہ ہمیں نہیں بتا رہا، یہ واقعہ بتانے کا مقصد اور آداب بھی یہ ہے کہ جب بھی کوئی بادشاہ آئے اس کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے. فرمایا یہ ایسے بادشاہ تھے، انہوں نے وہاں لوگوں کو کہا اگر تم نے کسی پر بھی ظلم کیا تو آ دیں گے، سخت سے سخت سزا دیں گے. اس سے پتہ کیا چلا کہ کسی بھی ریاست میں جو ظالم ہے اس کو کسی قسم کی کوئی رعایت، کوئی ریلیف نہیں ملنا چاہیے، کوئی چھوڑ نہیں دینی چاہیے. اگر ذوالقرنین کی طرح پاورفل ریاست چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہاں پہ سزا اور جزا کا نظام بڑا بہتر ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، اور جسے ہم چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سخت عذاب دیں گے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، فرمایا جو نیک عمل کرے گا، ایمانداری کرے گا، جو توحید کی طرف جن کو بلایا جا رہا ہے توحید کی دعوت قبول کریں گے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، ان کے لیے اچھی جزا بھی ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان کے لیے ایسے نظام کیے جائیں گے کہ ان کے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. یہ دیکھیں پاورفل ریاست کا تیسرا اصول، پہلا اصول اسباب اور وسائل کو ایمانداری کے ساتھ استعمال کرنا. دوسرا اصول پاورفل اور طاقتور ریاست کا کہ وہاں پہ جو ظالم لوگ ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے لیے کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. تیسرا اصول فرمایا وہاں کی رعایا کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے، تنگیاں پیدا نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد فرمایا ثم اتبع سببا، پھر آپ اپنی ریاست کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے آگے چل پڑے. پہلے کہاں پہ تھے؟ سورج غروب ہونے کی جگہ پہ. اب وہاں سے آگے چلے. فرمایا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، سورج غروب ہونے سے لے کے طلوع ہونے کے درمیان جتنا علاقہ تھا سب کی سیر کرتے ہوئے فرمایا وہاں پہ پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا، یا وہاں پہنچے تو فرمایا وجدہا تطلع علی قوم، ایسی قوم کو وہاں پہ دیکھا ان کی طبیعتوں کے اندر بڑی سختی تھی. لم نجعل لهم من دونها سترا، وہ اپنے آپ کو سورج کی دھوپ سے بچانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار نہیں کرتے تھے. سورج کی دھوپ میں رہتے، سورج کی دھوپ میں سوتے، سورج کی دھوپ میں چلتے پھرتے. فرمایا سورج کی دھوپ سے بچاؤ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کے لیے کوئی وسائل استعمال نہیں کیے. اتنی سخت طبیعت کے لوگ تھے.
فرمایا لم نجعل لهم من دونها سترا، کوئی بھی شے ان کو سورج کی دھوپ سے نہیں بچاتی تھی. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، اس طرح ہم نے ان کے پاس جو وسائل تھے وہ عطا کیے. یہاں سے پھر آگے چلے. ثم اتبع سببا، پھر وہ اپنے وسائل جو ریاست کے ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے سیر کرنے کے لیے آگے چلے. آپ کے ساتھ جاہو جلال جاہو حشم والا لشکر بھی ہے، طاقت بھی ہے، سپاہی بھی ساتھ ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں، پورے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں. دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی طاقتور بادشاہ آ رہا ہے. فرمایا آگے چلے. حتی اذا بلغ، یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے یاجوج ماجوج کا. حتی اذا بلغ بین السدین، جب وہ دو سدین کے درمیان پہنچے. سدین کہتے ہیں دو ڈال، دو رکاوٹیں، چاہے وہ پہاڑ کی صورت میں ہو، چاہے وہ دیوار کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. فرمایا جب وہ دو رکاوٹوں کے درمیان پہنچے نا، وجد من دونہما قوما، وہاں پہ آپ نے قوم کو پایا. وہ ایسی قوم تھی جو آپ کی بولی نہیں سمجھتی تھی اور آپ اس کی بولی نہیں سمجھتے تھے. فرمایا لا یکادون یفقهون قولا، وہ آپ سے بات کرنے لگے پر بات سمجھ نہیں آتی تھی. کیا ہوا؟ قالوا یا ذل قرنین، اب وہاں پہ انہوں نے کہا، جو لوگ وہاں رہتے تھے، یہ شہر ایسا تھا کہ ان کے اور یاجوج اور ماجوج جو قوم تھی ان کے درمیان دو پہاڑ حائل تھے، اور دو پہاڑوں کے اندر ایک درہ تھا، رستہ تھا. یہاں سے یاجوج اور ماجوج آ کے اور ان کے اوپر حملہ کرتے، ان کا مال اور اسباب لوٹ لیتے، قتل و غارت کرتے، ڈکیتیاں کرتے، چوریاں کرتے، لوگوں کو اغوا کرتے، برائے تاوان مانگتے. تو یہ سارا رستہ ایک درے کے ذریعے تھا، ایک سوراخ کے ذریعے پہاڑ سے. انہوں نے کہا ذوالقرنین جب دیکھا جاہو جلال والا بادشاہ، طاقتور شخص کوئی آیا ہے. یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج اور ماجوج قوم رہتی ہے، قبیلہ ہے، یہ زمین کے اندر فساد کرتا ہے. فہل نجعل لک خرجا، ہم آپ کے لیے جو ہے نا ٹیکس مقرر کر دیتے ہیں، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے. آپ اس کو سادہ زبان میں کہہ لیں پیسے دیں گے، سیلری دیں گے، تنخواہ دیں گے، لیکن اس کا معاوضہ جو ہوگا نا، جو آپ نے کام کرنا ہے، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ہمارے اور اس فسادی قوم کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں تاکہ یہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکیں. اب یہ یاجوج ماجوج قوم ہے کیا؟ یہ لوگ بعض کہتے ہیں جی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تو ہیں لیکن اماں حوا کی اولاد میں سے نہیں ہے. یہ قول غلط ہے، آپ کو کتابوں کے اندر ملے گا، تفسیر کے اندر ملے گا، روایات کے اندر ملے گا. یہ غلط قول ہے. صحیح قول کیا ہے کہ یاجوج ماجوج ہماری طرح انسان ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک سے ہیں اور بی بی حوا کی اولاد پاک میں سے ہیں. اسی طرح یہ جس قبیلے سے چلے، جس سے ان کی نسل چلی، وہ حضرت یافس ابن نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جو یافس ہیں ان کی نسل سے ہیں. اور ان کے قد جو ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے قد ہیں، کوئی قد آول لوگ بھی نہیں ہیں، اور ان کی طبیعتوں کے اندر بڑی سختی ہے. رحم اور شفقت نام کی کوئی شے نہیں ہے، رحم کسی کے اوپر نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے ہاں بچوں کی پیدائش بڑی کثرت سے ہوتی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایک شخص اپنے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں بیٹے چھوڑ کے جاتا ہے. اتنی کثیر تعداد میں یہ مخلوق ہے. بعض حدیث پاک میں اشارہ ملتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے علاوہ پوری روئے زمین پر جو قوم ہے وہ صرف 1% بنتی ہے، 1%. 9% اس زمین کے اوپر جو مخلوق ہے نا وہ یاجوج اور ماجوج ہے. کتنی کثیر تعداد میں. اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے یہ ذکر کیا تو حضرت ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے معاوضے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے اوپر اس کام کے کرنے کے لیے کوئی ٹیکس نہیں لگاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ واقعہ کیوں بیان ہو رہا ہے، اس کے اندر کون سے اہداف اور ٹارگٹ ہیں. ایک تو تاریخ بتائی جا رہی ہے اور ایک مسلم قوم کو اسلامی پاورفل ریاست کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ میں ٹیکس نہیں لگاؤں گا، آپ سے معاوضہ بھی نہیں لوں گا، کوئی سہولیات بھی نہیں لوں گا ملکی خرچے کے اوپر، ملکی خزانے سے. جو اللہ تعالیٰ نے ما مکنی فیہ ربی خیر، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا میرے پاس بڑا کثرت سے مال و دولت موجود ہے. اس سے پتہ کیا چلا کہ جو بادشاہ جس کے پاس خود اپنا مال و دولت موجود ہو، اپنے اسباب اور وسائل موجود ہو، اپنا کاروبار موجود ہو، وہ ملکی خزانے سے 1 روپیہ بھی نہ لے، 1 پیسہ بھی استعمال نہ کرے، کوئی سہولیات نہ لے، کوئی خرچہ نہ لے، کوئی معاوضہ نہ لے. فرمایا جب ایسے حکمران آئیں گے تو جس طرح ہم نے ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری دنیا پہ پاور عطا کی ہے، اس طرح اس مسلمان بادشاہ کو بھی پاور عطا کریں گے. یہ کون سا اصول ہو گیا اسلامی ریاست کا؟ چوتھا اصول.
فرمایا میرے پاس بہت کثرت سے مال ہے، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں کوئی ٹیکس نہیں لگاؤں گا، کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، ہاں تمہارے اور یاجوج و ماجوج قوم کے درمیان ایک بڑی سخت اور بڑی جو ہے پاورفل دیوار بنا دیتا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا کرنا ہے، یہ کام دیکھیے گا۔ رعایا کے اندر یہ 5واں اصول ہے اسلامی ریاست کی کامیابی کا، 5واں اصول۔ فرمایا رعایا کے اندر جو ہے کوئی بھی شخص فارغ نہ بیٹھے، ضرور کوئی نہ کوئی کام کرے۔ بیکاری پن کا تصور اسلامی ریاست میں موجود نہیں ہے کہ شریعام بازاروں میں، سڑکوں پہ، اڈوں پہ کھڑے ہو کے، اشاروں کے پاس کھڑے ہو کے بھیک مانگے۔ اسلامی ریاست میں اس کا تصور نہیں ہے۔ فرمایا اگر کوئی ضرورت مند ہے تو حکمران جو ہیں وہاں کی جو ریاست ہے ان کے معاملات کو دیکھے، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ بھیک مانگے۔ اس سے کیا ہوگا، لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بیکاری پن جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی بھی فری نہ بیٹھے، جو کام کرنے لگے ہیں اس کام میں آپ لوگ میرا ہاتھ بٹاؤ۔ کرنا کیا ہے، آپ نے فرمایا آتونی زبر الحدید، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کلام نقل فرمایا کتاب اللہ کے اندر، لوہا لاؤ اور لوہے کے بڑے بڑے تخت لاؤ، بڑی بڑی تختیاں جیسے گارڈر ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں لائیں۔ فرمایا حتی اذا ساوا بین الصدفین، وہ جو دو پہاڑوں کے اندر سے درا گزر رہا تھا نا، آپ نے اس کے اندر وہ لوہے کے تخت لگا دیے، لوہے کی ڈالیں لگا دی، تختیاں لگا دی۔ فرمایا جب لگائیں قال انفخوا، اب آپ نے فرمایا لوہا تو لگ چکا ہے، اب آگ جلاؤ۔ بہت زیادہ آگ جلائی گئی، حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، جب لوہا مکمل طور پہ پگھل گیا اب آپ نے فرمایا تانبا لایا جائے۔ جب تانبا لایا گیا اس تانبے کو آپ نے لوہے کے اندر ڈالا، جب لوہے کے اندر ڈالا وہ خشک ہوا تو ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ وہاں پہ آپ نے فرمایا یہ ایسی دیوار بنا دی ہے اب یاجوج اور ماجوج جو ہیں اس دیوار کو کراس کر کے تمہاری طرف نہیں آ سکیں گے، کوئی حملہ نہیں کر سکیں گے، آج کے بعد ان کا فساد ختم ہو گیا۔ یہاں پہ چھٹا اصول اسلامی ریاست کا ہمیں کیا ملا قصہ ذوالقرنین میں سے، کہ جو بادشاہ ہو، جو حکمران ہو، وہ ہر اس اقدام کا اہتمام کرے، ہر وہ انتظام کرے جس سے جو قوم اور رعایا کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے نا وہ بند ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ڈاکو بیٹھے ہیں، ان ڈاکوؤں کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، کچے کے ڈاکو تو وہاں پہ پتہ نہیں کون سے ڈاکو سارے بیٹھے ہیں۔ یہ ریاست اسلامی ریاست اس کو نہیں کہتے۔ فرمایا اسلامی ریاست کا چھٹا اصول یہ ہے جو کچے کے ڈاکو ہیں، جہاں کے ڈاکو ہیں ان کا سر قلم کر دو۔ ان کی جرت کیسے ہوئی وہاں کی ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کریں، اغوا کریں۔ کتنے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے آج کے دور میں بطور تاوان اور پیسے نہیں دیتے تو مار دیتے۔ جب ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، کیا اسلام کے اندر اس بات کی اجازت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قومیں ایسی بن جائیں، جو اپنے گروپ بنا لیں، سورہ حجرات کے اندر فرمایا ایسی قوموں کے ساتھ جنگ کرو، ان کا روئے زمین پر رہنے کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔ فرمایا ایسا مارو ان کی ٹانگیں کاٹ دو، ان کے ہاتھ کاٹ دو، ان کی آنکھیں نکال دو، اور ان کو پیاسا تپتی ہوئی صحرا کے اندر جو ریت ہے نا اس کے اوپر پھینک دو، اگر یہ پانی بھی مانگے تو ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دینا ہے۔ اگر ایسی سزا ریاست کے اندر ہو تو کچے کے ڈاکو پیدا ہو سکتے ہیں، کسی بھی جگہ کے ڈاکو پیدا ہو سکتے ہیں۔ کتنے بزرگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کتنے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ ساری دیوار بنائی، فرمایا اس کو توڑ نہیں پائیں گے، ہاں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا وہ اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ جب حکم آیا، اب یہ حکم کب آئے گا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں، جب باب لد کے مقام پہ، اب پچھلے جمعہ کو جو موضوع ختم ہوا، باب لد کے مقام پہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی کے ساتھ دجال کو اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کریں گے، جو اسرائیلی ریاست کا حصہ ہے، اور اس کا یہ ایئرپورٹ جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا جائے گا، ساری سواریاں اس ٹائم کی جدید، یہ جہاز تو کچھ بھی نہیں ہے آج کے دور میں جو آپ کو نظر آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والی سواریاں ہوں گی، روشنی کی رفتار سے۔ آپ جانتے ہیں روشنی کی رفتار کتنی تیز؟ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، ایک سیکنڈ کے اندر اگر روشنی کی رفتار سے بنی ہوئی سواری ہونا تو ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کا چکر لگا سکتی ہے، اتنی تیز سواریاں آ جائیں گی۔ یہ وہاں بھاگے گا، دوڑے گا، بھاگنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام مہدی اور آپ کے ساتھ جو لشکر ہوگا ایماندار لوگوں کا، وہ اس کا پیچھا کریں گے۔ باب لد کے مقام پہ
حضور نے فرمایا اس کو واصل جہنم کر دیا جائے گا. ابھی وہاں کھڑے ہوں گے، یہ جنگ ختم ہو جائے گی، روح زمین پر یہ آخری مارکا جو ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پہ الہام فرمائے گا عیسیٰ آپ اپنے لشکر کو لے کے طور کے پہاڑ کے اوپر چلے جائیں. اب ایسی قوم نکلنے والی ہے کہ اس قوم کے ساتھ کوئی بھی جنگ نہیں کر پائے گا، اس قوم کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کر پائے گا، کسی کو فتح نہیں ملے گی. آپ طور کے پہاڑ کے اوپر چلے جائیں، آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے، جو لشکر ہوگا وہ طور کے پہاڑ پہ چلا جائے گا، اور باقی جو مسلمان دور دور ہوں گے وہ اپنے آپ کو محفوظ قلعوں کے اندر جو ان کے پاس ہوں گے وہاں پہ اپنے آپ کو سیو کر لیں گے. ادھر سے قرآن پاک نے فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، وہ ہر اونچی ڈلوان سے دوڑتے ہوئے نیچے کی طرف اتریں گے، ہر وادی میں پہنچیں گے. فرمایا اتنی کثیر تعداد میں ان کی آبادی ہوگی، اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ ایک پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی. میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ 9% روح زمین پر کس کی آبادی ہے؟ یاجوج اور ماجوج کی. فرمایا جب وہ نکلیں گے تو جتنا پانی ان کے سامنے آئے گا، نہروں کا پانی، جو نہر آئے گی، بڑے بڑے دریا آئیں گے، سارا پانی ختم کر دیں گے. ایسی یہ مخلوق ہوگی. یہ کس کے قبیلے سے ہیں؟ فرمایا یہ ترکی قبیلوں سے ہوں گے. یہ چین کی طرف علاقہ ہے منگولیا، یہاں سے یہ تاتار نکلے تھے. آپ نے تاتار کی نیچر کو پڑھا، ہم نے پہلے جمعے پہ بیان کیا تھا. تاتار کتنی سنگ دل قوم تھی، ان کے اندر رحم اور شفقت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اس نے اسلامی ریاستوں کے اندر خون کی ندیاں بہائی یا نہیں بہائی؟ خون کی ندیاں بہا دی تھی. اتنے ظالم اور سنگ دل تھے کہ جو عورتیں حاملہ تھیں ان کے پیٹوں کو چاک کر کے اندر سے بچے نکال کے ان کو اپنی تلواروں سے ذبح کیا. یہ تاتاری قوم جو ہے یاجوج اور ماجوج کی ایک شکل تھی، مشابہت تھی، جو وہاں پہ بند ہے دیوار کے پیچھے. جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہر روز دیوار کو چاٹتے ہیں، اور وہ جو دیوار آپ نے بنائی نا لوہے اور تانبے سے، اس کے اندر چکناہٹ ہے، یعنی اس کے اوپر یہ چڑھ نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وسائل دیے ہیں یاجوج اور ماجوج کو. آپ سوال کر سکتے ہیں اتنا جدید دور ہے، اتنے جدید وسائل آ گئے، ٹیکنالوجی آ گئی، تو یہ اس دیوار کو عبور اور کراس کیوں نہیں کر پا رہے؟ سارے وسائل بھی ان کے پاس حدیث پاک میں آیا ہے، جدید ٹیکنالوجی بھی ہوگی. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ٹیکنالوجی کا لفظ نہیں بولا، لیکن جو اشارے دیے ہیں وہ اشارے دلالت کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ان کے پاس بھی ہوگی، سارے وسائل ہوں گے، پر اللہ تعالیٰ نے ان سے عقل چھین لی ہوگی، وہ اپنے وسائل استعمال نہیں کر پائیں گے. اب یاجوج اور ماجوج کو تو چھوڑیں، کیا اسلامی ممالک میں جدید ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے ہے نا. جدید وسائل ہیں یا نہیں ہے نا. تو اسلامی ریاست میں کون سا ملک ہے جو اپنے جدید وسائل اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے فلسطین کے اندر مسلمانوں کو ظلم سے بچا سکے؟ جس طرح ان کی عقل نکل گئی ہے نا اسلامی ریاستوں کی، فرمایا اسی طرح یاجوج اور ماجوج کی عقل بھی اللہ نکال دے گا. ان کے خیال میں ہی نہیں آئے گا کہ یہ وسائل استعمال کر کے دیوار کو عبور کر لیں. جب قرب قیامت آئے گا، ان میں سے ایک شخص ہوگا، ان میں نیک سالے لوگ بھی ہیں، یاجوج اور ماجوج کے اندر نیک سالے لوگ بھی ہیں، اللہ کے مقرب بندے بھی ہیں. ان کے اندر ایک شخص ہوگا جس کا نام انہوں نے انشاءاللہ رکھا ہوگا. یہ اس دن اس کو کہیں گے انشاءاللہ صبح ہم یہ کر لیں گے. پوری رات جب دیوار کو چاٹیں گے، دیوار کو ختم کریں گے، انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اجعلہ دکا، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، دیوار گر جائے گی، وہاں سے یہ نکلیں گے. اب یہ دیواریں دنیا کے اندر کتنی ہیں؟ تقریباً یہ 4 دیواریں بڑی معروف ہیں دنیا کے اندر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دیواریں ہیں جو حضرت ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یاجوج اور ماجوج کے لیے بنائی تھی. ایک دیوار ہے دیوار چین، آپ سب کو معلوم ہے دیوار چین کا. یہ دیوار بھی وہ نہیں ہے جو حضرت ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی، اگرچہ بہت ہیوی دیوار ہے، بڑے طاقتور وسائل سے بنائی گئی ہے، لیکن یہ دیوار 2 پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے نا اس درے کے اوپر نہیں بنائی گئی، اس سوراخ کے اوپر نہیں بنائی گئی. ایک دیوار دوسری جو بڑی معروف ہے دیوار مارب کہتے ہیں اس کو، دیوار مارب، اور اس کو دیوار سمرقند بھی کہتے ہیں. اور یہ دیوار سمرقند جو ہے خلیفہ گزرا معتصم نے خواب دیکھا
کہ دیوار سمرقند جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے۔ جب خواب دیکھا تو وہ صبح پریشانی کی حالت میں اٹھا، ان کے یہاں یہ تصور تھا کہ دیوار سمرقند جو ہے یہ ذوالقرنین علیہ السلام نے بنائی۔ اس نے اپنے 40 لوگ بھیجے۔ جب 40 لوگ بھیجے، جہاں سے اس نے خواب دیکھا تھا وہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ تو دیوار سمرقند بھی وہ دیوار نہیں ہے جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بنائی۔ کیوں؟ اس دیوار کی 2 بڑی خوبیاں ہیں۔ 2 پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی، اس کے اندر جو درہ گزر رہا ہے سوراخ، اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے بنائی گئی، اور دوسری بڑی خوبی لوہے اور تانبے سے بنائی گئی یہ دیوار ہے۔ اس کے بعد جو دیوار ہے وہ دیوار تبت ہے۔ دیوار سمرقند جو ہے یہ یمن کا بادشاہ تھا، اس یمن کے بادشاہ نے بنوائی تھی۔ دیوار تبت ایک دیوار ہے، یہ خراسان کے اندر ہے۔ اس کو فضل ابن یحییٰ البرمکی نے تاتاریوں کے حملے سے بچنے کے لیے بنائی تھی۔ یہ دیوار بھی بڑی معروف ہے۔ اگر آپ اس دیوار کو دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں یہ وہی دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بنوائی۔ اس کے بعد چوتھی دیوار جس کو دیوار قفقاز کہتے ہیں، دیوار قفقاز، یہ بلیک سی اور کاسپین کے درمیان جو علاقہ ہے نا، اس علاقے کے درمیان جو علاقہ ہے وہاں پہ یہ دیوار ہے، دیوار قفقاز۔ فرمایا یہ جو دیوار قفقاز ہے یہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بنائی، لیکن اس دیوار کے اندر بھی وہ ساری خوبیاں موجود نہیں ہیں، لہذا یہ دیوار بھی وہ نہیں ہے جو یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی گئی۔ جب یہ دیوار ریزہ ریزہ ہوگی، اللہ کو معلوم ہے یہ کہاں پہ ہے۔ وہاں لوگ کہتے ہیں جی سائنس نے سارا کچھ دریافت کر لیا ہے، کوئی حصہ نہیں چھوڑا روئے زمین پر۔ تو اگر کوئی ایسی دیوار ہوتی، یاجوج ماجوج قوم ہوتی، تو سائنس ضرور بتا دیتی۔ یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکری ہے، المیہ ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سائنس جو کہہ رہی ہے پہلے ہم قرآن سے تصدیق کرتے ہیں۔ ہمارا انداز اور رویہ کیا ہو گیا ہے کہ جو سائنس کہتی ہے نا، ہم کہتے ہیں قرآن جو کہہ رہا ہے اگر وہ سائنس کہتی ہے تو ہم مانیں گے، حدیث کے اندر جو بات ہے اگر وہ موجودہ سائنس کہتی ہے تو ہم مانیں گے۔ مجھے آپ بتائیں، عام میں سے اکثر لوگوں نے کیمسٹری پڑھی ہے، فزکس پڑھی ہے، سائنس کی بنیاد اصل کن چیزوں کے اوپر ہے؟ مفروضے کے اوپر ہے۔ مفروضہ مطلب وہ ایک شے کو فرض کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ شے ہے، پھر اس کے بارے میں تجربہ کرتے ہیں۔ اب جو چیزیں مفروضے کے اوپر بنائی گئی ہیں، اگر سائنس کی بنیاد پہ کوئی چیز صحیح ثابت ہوتی تو نیوٹن اور آئنسٹائن کا آپس میں اختلاف ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ ایک دور تھا سائنٹسٹ کہتے تھے کہ کائنات کے اندر وسعت نہیں ہے، زمین و آسمان نہیں بڑھ رہے۔ پھر بعد میں 19ویں صدی میں کچھ سائنٹسٹ آئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ زمین و آسمان کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے، یہ بڑھ رہے ہیں، اور قرآن پاک نے 1450 سال کا یہ نظریہ بیان کر دیا۔ اگر سائنس صحیح ہوتی اور حتمی بات ہوتی تو کبھی بھی سائنٹسٹ آپس میں اختلاف نہ کرتے۔ جن چیزوں کے اندر اختلاف ہے ہم اس کے اوپر اس بات کی تصدیق رکھ رہے ہیں جو ہمارے رب کی طرف سے آ رہا ہے، جو آقا کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پہ نازل کیا گیا۔ نہ 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 نہ، ہو سکتا ہے کہ سائنس آج بھی کئی علاقوں میں نہیں پہنچ پائی، وہاں سے نکلیں گے سارے محفوظ کلوں کے اندر بند ہو جائیں گے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ تو جنگ نہیں ہو سکتی، آپ دعا کریں گے۔ جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو مرض پیدا کرے گا، یہ اس کیڑے کی بیماری کی وجہ سے یاجوج اور ماجوج قوم مر جائے گی۔ وہ لوگ محفوظ کلوں کے اندر پڑے ہوں گے، وہ کہیں گے یار کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی خبر نہیں ہے، کون ہے جو ہمارے لیے یاجوج اور ماجوج کے متعلق خبر لائے؟ ایک شخص موت کے اوپر بیعت کرے گا، موت کے اوپر، کہ میں نے زندہ تو بچنا نہیں، اگر باہر نکلا تو یاجوج اور ماجوج تو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ موت کے اوپر بیعت کرتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ جب باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج مرے پڑے ہیں اور ہر طرف بدبو ہی بدبو آ رہی ہے باہر کی طرف، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ وہ اپنی قوم کو بتائے گا جا کے، وہاں کے مسلمانوں کو، لیکن وہ نکل نہیں پائیں گے بدبو کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ مولا اس بدبو سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اونٹ کی گردن کی طرح کچھ پرندے بھیجے گا، بڑے ہیوی قسم کے پرندے ہوں گے۔ جب وہ پرندے آئیں گے اونٹ کی گردن کی طرح، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے، بعض روایات میں آتا ہے دریا میں پھینکیں گے، بعض میں آتا ہے کہ آگ میں پھینکیں گے۔ دونوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہو سکتا ہے، وہ دریا کے اندر پھینکیں، جیسے ہی دریا میں پھینکیں گے اللہ تعالیٰ اس پانی کو آگ بنا دے گا۔
آگ بنانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آج کی سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ آپ جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ الگ کر دیں پانی میں سے، وہ پانی آگ بن جائے گا، اور اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا قرب قیامت میں، یہ سارے کے سارے سمندروں کا پانی آگ بن جائے گا، اس میں پھینکا جائے گا۔ لیکن ابھی جو ہے وہاں پہ ان کے خون کے قطرے اور بدبو ابھی بھی موجود ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، مولا اس بدبو سے نجات ہمیں عطا فرما۔ پھر اللہ تعالی رحمت کی بارش نازل فرمائے گا، وہ رحمت کی بارش جب ہوگی وہ پوری روح زمین کو دھو ڈالے گی، پھر ہوا چلے گی، وہ ہوا اس کو خشک کر دے گی، جب خشک ہوگی وہاں سے یہ ساری روح زمین یاجوج اور ماجوج سے پاک کر دی جائے گی، بدبو ختم کر دی جائے گی، ادھر سے اجازت ہو جائے گی اب باہر نکل آؤ۔ جب باہر نکلیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس ٹائم آپ فرمائیں گے زمین سے کہ اپنی برکت باہر نکال، زمین ہر طرح کی برکت جو اس کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے باہر نکال دے گی۔ یا برکت باہر نکلے گی، اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار کا دانہ وہ پوری فیملی کے لیے کافی ہوگا، ایک جانور کا دودھ پورے اس ٹاؤن کے لیے کافی ہوگا، پورے اس محلے کے لیے اتنی برکت ہو جائے گی۔ 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے، آپ کی شادی بھی ہوگی، آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ 40 سال کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا۔ ٹائم کیا ہوا؟ 40 سال کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا۔ ہاں جی، 40 سال کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا۔ جب وصال ہوگا تو 40 سال تک روح زمین پر مال و دولت کی کثرت ہوگی، معیشت کی کثرت ہوگی، زمینی عدل و انصاف ہوگا، روح زمین پر ظلم و ستم نام کی کوئی شے نہیں ہوگی۔ 40 سال کے بعد اب قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ ساری علامات میں اور قیامت میں 100 سال کا عرصہ ہے۔ 40 سال کے بعد سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، یہاں پہ وہ بات ہے مغرب سے طلوع ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بھی یہ غروب ہونے کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے سورج۔ اور سائنس نے بیان نہیں کیا جی، ہم کیوں مانیں؟ یعنی تو حضور کی بات کی تصدیق سائنس کی بنیاد پہ کرے گا یا سائنس کی تصدیق آقا کریم کی بات کی بنیاد پہ کرے گا؟ کیا تیری سائنس کی ساری تحقیق ختم ہی ہو چکی ہے؟ تیری سائنس کے سارے سائنٹسٹ متفق ہو چکے ہیں؟ آپ فزکس کیمسٹری پڑھتے ہیں پھر بھی ان کے جاسوں میں آ جاتے ہیں۔ فزکس کیمسٹری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں سائنٹسٹ نے یہ دعویٰ کیا اور فلاں سائنٹسٹ نے اس کے دعوے کو رد کر دیا۔ یہ سائنس نہیں کہہ رہی کہ سورج جو ہے یہ عرش کے نیچے غروب ہوتا ہے، وہاں پہ سجدہ۔ آپ کی سائنس کی کیا اوقات ہے میرے مصطفیٰ کریم کی باتوں کے سامنے، قرآن کریم کے سامنے؟ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے استاذنت اجازت مانگتا ہے کہ مولا مجھے اجازت دے۔ کس کی اجازت دے؟ طلوع ہونے کی۔ جب اجازت ملتی ہے تو یہ پوری رات اپنا سفر کرتا ہے، جب سفر کرتا ہے تو مشرق کے مقام پہ پہنچتا ہے، مشرق کے مقام پہ یہ پھر وہاں سے طلوع ہوتا ہے، پھر اپنا سفر شروع کرتا ہے، مغرب کے مقام پہ پہنچتا ہے۔ فرمایا جب قرب قیامت میں یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرے گا، اجازت مانگے گا، لم یأذن اللہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ سجدے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کہ ہر شے اس کو سجدہ کر رہی ہے۔ اس کا سجدہ یہ خیال نہیں کرنا کہ ہماری طرح ہے، اس کا سجدہ اس کی نوعیت کی طرح ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ سجدے میں رہے گا، دوسری دفعہ اجازت مانگے گا، لم یأذن اللہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ تیسری دفعہ اجازت مانگے گا، عرض کرے گا مولا میں نے مشرق کے مقام پہ پہنچنا ہے، بہت دور ہے، ٹائم بھی بہت ہو گیا، 2 راتوں سے بھی زیادہ کا ٹائم گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جلال میں فرمائے گا یہاں پہ ہے، یہی سے طلوع ہو جاؤ۔ کہاں پہ تھا؟ غروب ہونے والی جگہ پہ۔ اللہ فرمائے گا مشرق کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہیں سے طلوع ہو جاؤ۔ اور سورج مغرب کے مقام سے یہاں پہ غروب ہوا تھا وہیں پہ طلوع ہو جائے گا۔ لوگ دوڑنے لگیں گے مسجدوں کی طرف۔ اللہ اکبر، مسجدوں میں آئیں گے، نمازیں پڑھ لیں، مسجدیں روئے زمین پہ ختم کر دی جائیں گی۔ وہ کہیں گے جو ٹاؤن کیوں بلاک میں مسجد ہمیں نظر نہیں آ رہی؟
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ہی سورج غروب ہوگا اور طلوع ہوگا مغرب سے، اس کے ساتھ ہی فوراً جو ہے دابۃ الارض نکلے گا جو کلام کرے گا، وہ پہلے مسجدوں میں پہنچے گا۔ اس ٹائم جو لوگ مسجدوں کے اندر موجود ہوں گے، اللہ اکبر، جب مسجدوں میں آئے گا یہ دابۃ الارض کلام کرے گا، پہچانے گا۔ فرمایا اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگوٹھی ہوگی۔ مسجد میں آئے گا، دیکھے گا جو منافق ہے، جو بے ایمان، بیٹھ جائیں کریں صاحب، جو بے ایمان ہے، جو بددیانت ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک عصا سے اس کے ماتھے پہ ایسے لگائے گا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اور مسجدوں کے اندر جن کو دیکھے گا یہ مومن ہیں، ایماندار ہیں، سچ بولنے والے ہیں، خدا ترسی کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگوٹھی ان کے ماتھے پہ لائے گا اور ان کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ جگمگا اٹھے گا، نور کی طرح چمکنے لگے گا۔ فرمایا جیسے یہ دونوں علامتیں، اور فرمایا یہ دونوں علامتیں ایک ساتھ ہی وقوع پذیر ہوں گی روئے زمین پر۔ ادھر یہ دونوں علامتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو نامہ اعمال بند کر دیا جائے۔ اب کسی کا ایمان قبول نہیں، کسی کی نیکی قبول نہیں، اب کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم دے گا جو لکھنے والے ہوں گے واپس آ جاؤ۔ لوگ دوڑیں گے قرآن پاک کی طرف کہ قرآن کی تلاوت کریں، نیکیاں کما لیں۔ قرآن پاک کو کھولیں گے تو سفید اور آگ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس سے قبل کہ قرآن پاک کے حروف کو اٹھا لیا جائے، آج تلاوت کرنے کا ٹائم ہے، اس کا آج سمجھنے کا ٹائم ہے، پڑھنے کا ٹائم ہے۔ فرمایا قرآن پاک کے الفاظ کو اٹھا لیا جائے گا، مسجدوں کی طرف لوگ دوڑیں گے، روئے زمین پر مسجدوں کا وجود اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، مسجدوں کو فنا نہیں ہے، اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ۔ لوگ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آواز آئے گی یوم لا ینفع نفسا ایمانہا، آج کسی کا ایمان قبول نہیں ہے۔ نامہ اعمال بند، دفتر بند کر دیے گئے، مساجد بند کر دیے گئے، قرآن پاک کے الفاظ اٹھا لیے گئے، نیکیوں کے دروازے بند کر دیے گئے، ہر شے بند ہو چکی ہے۔ ٹھنڈی ہوا چلے گی، پاکیزہ ہوا۔ جب پاکیزہ ہوا چلے گی، روح زمین پر جتنے مسلمان ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو قبض کر لے گا۔ جیسے روح زمین پر مسلمانوں کا وجود جو ہے اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہوا کے ذریعے ختم کر دے گا، سارے کافر ہی کافر ہوں گے، پھر قیامت کا آغاز ہوگا۔ زمین پھٹ جائے گی، سمندروں کو آگ بنا دیا جائے گا، پانی آگ بن جائے گا، ہر قسم سے اوبال ہی اوبال ہوگا، پہاڑ روئی کی طرح بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، ایک آگ نکلے گی، آگ، وہ آگ سارے کافروں کو میدان حشر میں جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر کون سی جگہ ہے؟ شام کی سرزمین ہے، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ساری سرزمین ملی ہوگی، مکہ، مدینہ، فلسطین، یہ ساری سرزمین میدان حشر بنا دی جائے گی، آسمان اور زمین کی حالت بدل دی جائے گی۔ اس سے اگلا بیان ہم نے مفصلاً تفصیلاً رمضان المبارک میں درس قرآن میں کیا تھا کہ کتنے مراحل ہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے، تو لہٰذا یہ علامات قیامت تھی جن کا آج مکمل بیان ہو گیا۔ یہ جو اگلا موضوع ہے پھر کبھی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی اس کا بیان ہوگا۔ ایک ہی پیغام ہے، ان علامات کو نسلوں تک پہنچائیں اور اپنی نسلوں کا ایمان محفوظ رکھیں، مسجدوں کے ساتھ محبت رکھیں،